بزرگان محترم عزیز، آپ حضرات کو معلوم ہے اور بھی معلوم ہے کہ آج مبارک مہینے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں، جس کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، عربی میں یوم کے معنی دن کے آتے ہیں اور عاشورہ کے معنی تسلیم۔ گویا کہ یوم عاشورہ کا مطلب ہوا محرم کا 10ویں تاریخ۔ ویسے تو یہ محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی بابرکت مہینہ ہے، کہ محرم کے معنی ہی احترام والا، برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ البتہ اس مبارک مہینے کا 10واں دن جو آج ہے، الحمدللہ، کہ اس مبارک مہینے کا بڑا ہی بابرکت دن ہے، اور یہ مہینہ اور اس پر یہ 10واں دن برکتوں کے لحاظ سے بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت اور احترام سے نواز رکھا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی یہ مہینہ اور یہ دن عظمت اور برکت والا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی اس مبارک مہینے میں اور خاص طور پر اس دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ خلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا تھا محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں۔ آج بھی وہ روایت زندہ ہے۔ ابھی بھی جب نیا خلاف کعبۃ اللہ پر چڑھایا جاتا ہے تو وہ اسی مبارک مہینے کی پہلی تاریخ میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور اس پر اربوں روپے کا سونا اور چاندی لگا ہوا ہوتا ہے، جو پرانی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ خالص ریشمی غلاف ہوتا ہے، ریشمی کپڑے کا وہ غلاف ہوتا ہے، اور وہ سارا خرچ وہاں کے بادشاہ اٹھاتا ہے۔ پہلی تاریخ سے کہ دیگر علاقوں کے بادشاہ اس کو بھیجا کرتے تھے، لیکن اب مستقل سعودی گورنمنٹ نے اس کے لیے فیکٹری لگائی، مستقل محکمہ قائم کیا، اور پورے سال اس کو منایا جاتا ہے، اس کی آیات کو اس کے اوپر مزین کیا جاتا ہے، زردوزی کا کام کیا جاتا ہے، اور جب محرم الحرام کی پہلی تاریخ آتی ہے تو اسی پچھلی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جو پچھلے 1000 سال سے چلی آ رہی ہے، پہلی تاریخ کو محرم کی اس کعبۃ اللہ کے خلاف کو چینج کیا جاتا ہے۔ مستقل اس کے لیے ایک تقریب منعقد ہوتی ہے، سیرمنی ہوتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص ہوئے، نبی بنائے گئے، تو تب بھی آپ نے محرم الحرام کا روزہ رکھا، 10ویں محرم کا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہاں دیکھا کہ وہاں کے یہود روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا کہ بھائی یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پوری قوم بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے جو نجات عطا فرمائی تھی، وہ یہی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون اور اس کے عذاب سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی، تو اس شکرانے میں اللہ کی رضا کے لیے اس مبارک دن میں روزہ رکھا۔ ظاہر سی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، تو مستقل اس وقت سے ہر قوم میں، ہر نبی میں اور ہر امت میں، ہر علاقے میں جو آسمانی مذاہب ہوتے تھے، ان سب کے درمیان اس ماہ محرم اور اس کی 10ویں تاریخ کا احترام اور اس کے روزے کا اہتمام مسلسل چلا آ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی موسیٰ تو نبی ہونے کی حیثیت سے میرے بھائی ہیں،
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور مدینہ طیبہ میں اعلان فرمایا کہ بھائی آج 10ویں محرم ہے، لہذا روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے جب تک فرض نہیں تھے اس وقت تک 10ویں محرم کے روزے کو واجب اور فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہو گئی تو اعلان کیا گیا مدینہ طیبہ میں کہ اب جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقلاً نفلی طور پر 10ویں محرم کے روزے کا اہتمام فرماتے رہے، مدینہ طیبہ میں اعلان فرماتے رہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل فرمایا، اور آج تک بھی امت بغیر کسی عذر کے، کسی کو عذر ہے بیماری کا، تو امت کے صالحین اور سلف اور حضرات علماء کرام 1400 سال سے مسلسل 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جس کے بارے میں آپ نے وہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یوم عاشورہ کا اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر رمضان گزرا، جس نے رمضان کے روزے اللہ کے لیے رکھے تو زندگی بھر کے گناہ معاف، جس نے عشرے ذی الحجہ کے روزے رکھے تو اللہ کے نبی کی خوشخبری کہ 10ویں ذی الحجہ سے پہلے 9ویں ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا جو روزہ رکھے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کے کفارے کو اس ایک روزے کے بدلے میں عطا فرماتے ہیں، پچھلے 2 سال کے گناہ معاف، 10ویں محرم کے روزے سے 1 سال کے گناہ معاف۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق اور پیدائش سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مبارک بنا کر رکھا۔ اس مہینے کی برکت کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ جتنے بھی اہم واقعات دنیا میں پیش آئے ہیں اکثر و بیشتر کو اس 10ویں محرم میں ہی پیش آئے۔ تاریخ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے جو قبول فرمایا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ دنیا میں سب سے پہلی جو بارش برسی ہے، جو ابر کرم ابر رحمت برسا ہے اس دنیا میں، اور وہ لوگوں کی زندگی کا سامان بنا ہے، کھیتیاں اور غلے لہلائے ہیں، زمین پر بسنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کو کھول دیا ہے اس بارش کے نتیجے میں۔ وہ آسمان سے برسنے والی سب سے پہلی بارش کے بدلے اور سب سے پہلی رحمت کی بارش اس زمین پر جو برسی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا ہے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنا لی اور حکم دیا کہ اے نوح، جو تم پر ایمان لانے والے ہیں وہ سب جوڑا جوڑا کر کے اس کشتی کے اندر بیٹھ جائے۔ زبردست طوفان تھا، دنیا تہس نہس ہو گئی تھی، نہ آدم بچا نہ کوئی آدم صاحب، بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی میں بیٹھنے والے وہ جن، وہ انسان، وہ جانور جو اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں بٹھائے، اور پھر وہ وادی جودھی نامی پہاڑ کے اوپر جا کر اس کشتی کو اللہ نے محفوظ مقام پر پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو طوفان نوح سے نجات دے کر اس پر بیٹھنے والے مومنین و مومنات حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم سمیت اس کشتی کے لوگوں کو جو نجات عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دن بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا دن تھا، جو آج اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو آج بھی 10ویں تاریخ ہے اور جمعہ کا دن۔
نجات کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو، حضرت ادریس علیہ السلام کو جو مقام رفیع حاصل ہوا، بہت سارے ایسے واقعات کہ جن کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی نعمتوں کا استحضار کیا جائے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں امت کو، انسانیت کو جو عطا فرمائی، وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عطا فرمائی۔ اسی طریقے پر شدہ تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ چنانچہ خلیفہ قوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عین نماز فجر میں امامت کے مصلی پر مسجد نبوی میں جو بدبخت ان کے غلام ابو لولو جو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، جو خنجر زہر میں اٹھا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تھا اور شہید کیا گیا تھا، تو آپ کی شہادت کا واقعہ بھی اسی محرم الحرام کے مہینے میں پیش آیا۔ مسجد نبوی کے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور دوسرے خلیفۃ المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ وہ بھی اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو پیش آیا۔ پھر تاریخ آگے بڑھتی ہے، شدہ ہوتے ہوتے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو جگر گوشہ بطور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو خلیفۃ المسلمین شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ تعالیٰ کے نور نظر ہیں، اور جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی، اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بالکل شیر خارگی کا عالم ہے، دودھ پیتے بچے ہیں، اپنی گود میں اٹھا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی پر آپ کی رخسار مبارک پر بوسہ کیا اور یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے حضرت حسین سے محبت ہے، اے اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے جو میرے فکر گوشے، میرے پیارے نواسے حضرت حسین سے محبت رکھتے ہیں۔ اور ایسے پیارے اللہ کے نبی کے ایسے دلارے اور ایسے محبوب نواسے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے لیے اپنی زبان مبارک سے خوشخبری سنائی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے دونوں کے دونوں اس دنیا کے گلشن، مہک کی دنیا کے گلشن حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور حسین سے مجھے محبت ہے، میرے کے جگر کے ٹکڑے ہیں، لہذا حسین اور حسن میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ ایسے پیارے ایسے محبوب نواسے کو 61 ہجری میں، حالانکہ روایات میں اتنا آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ جو آپ کی چچی جان ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ مطہرہ ہے، وہ گھبراتی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آج رات میں نے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میں ڈر گئی ہوں اس خواب کی وجہ سے۔ پوچھا کہ چچی جان کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کٹ کر وہ میری گود میں آ کر آ گیا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تشریف فرما ہے، خواب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کٹ کر وہ میری گود میں آ گیا، اور میں اس خواب سے ڈر گئی کہ آپ کے جسم اطہر کا ٹکڑا کٹ کر وہ میری گود میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچی جان مبارک ہو، خوشخبری ہو، میری بیٹی فاطمہ کے یہاں
ایک بڑا حسین و جمیل خوبصورت لڑکا پیدا ہونے والا ہے، ہمارے خاندان کی نسلوں کو چلانے والا بیٹا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تولد ہوتا ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس سے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 10 ماہ قبل پیدا ہو چکے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 5 اولاد تھی، جس میں سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن، دوسرے نمبر کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر کے بیٹے حضرت محسن رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں بیٹے ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، محسن ہیں۔ پھر 3 صاحبزاد، 2 صاحبزادیاں ہیں، ایک سیدہ زینب ہے، ایک سیدہ ام کلثوم۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اولاد کریمہ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی برسات برسائے۔ چنانچہ یہ وقت آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی، حضرت حسن کے بھی کان میں اذان دی، حضرت حسین کے بھی کان میں اذان دی۔ آپ نے 7ویں دن عقیقہ فرمایا اور حضرت علی نے ان حضرات کا نام حرب رکھا تھا، جس کے معنی جب وہ جدال کے آتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نام کو حسن سے تبدیل کرو اور حسین سے تبدیل کرو۔ چنانچہ تاریخی روایات بھی بتاتی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک انسانی تاریخ میں کسی کا نام بھی حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ آج پہلی دفعہ ہے کہ اللہ نے میرے قلب پر یہ اتارا ہے کہ اپنے نوازوں کا نام حسن رکھو اور حسین رکھو، اور یہ جنتی نام ہے۔ آج تک کسی حسن کا مطلب خوبصورت، حسین کا مطلب بہترین خوبصورت چہرے والا، بہترین اخلاق والا، بہترین عادات والا۔ چنانچہ وقت آیا کہ آپ کی پیدائش ہوئی اور حضرت ام الفضل کی گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اسی بچپنے کے عالم میں اللہ کے نبی کی گود میں دیا گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو۔ چنانچہ جس وقت گود میں آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابھی دودھ پیتے بچے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ رو رہے ہیں، اور فرمایا کہ جبرائیل تشریف لائے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہاری امت کے کچھ بدبخت لوگ بلا وجہ ناحق اس کو قتل کریں گے۔ اور چنانچہ مجھے اس علاقے کی مٹی بھی دکھائی گئی کہ وہ آپ کے خون سے رنگین ہے، اور وہ علاقہ عراق کا ہے، کوفے کا ہے، کوفے میں بھی ایک کربلا کا ہے۔ تو چنانچہ اسی تاریخ کا تسلسل ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں محرم ہے، حق کی سربلندی کے لیے، باطل کے سر کو کچلنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے 72 خاندان کے لوگوں کے ساتھ، جس میں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی ہیں، آپ کی بیویاں بھی ہیں، تمام کے تمام خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں۔ وہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ روزے سے ہیں۔ اس میدان کربلا میں آپ کو کئی دن بھوکا پیاسا رکھ کر انتہائی مظلومانہ طریقے پر کسی محرم کی 10ویں تاریخ کو آپ کو شہید کیا گیا۔ اس وجہ سے حق کی سربلندی کے لیے آج کے اس دن کے واقعے کو یاد کر کے میرے بھائیوں، خالی یہ نہیں ہوتا کہ ہم خالی صرف کسی کو شربت پلا دیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھانا کھلا دیں۔ بے شک آپ نیکی کر کے ان کو اشارے ثواب کریں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت کے اس عظیم واقعے کو یاد کر کے ہمیں اپنے قلب کے اندر اس پیغام
بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ آج چاروں طرف شرک کا بول بالا ہے، باطل دندنا رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو وہی کردار حسین یہ دعوت دے رہا ہے آج کے اس محرم کی 10ویں تاریخ پہ کہ اپنے ایمان کو تازہ بناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، ان شہداء کربلا کو یاد کر کے اپنے دین کا حصہ بناؤ۔ تمہارے چاہے زمینیں لٹ جائیں، مال لٹ جائے، اولاد قربان ہو جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، اگر کچھ نہ حق تم سے چھٹے تو اللہ کے نبی کے دین کا دامن نہ چھٹے۔ ہمیشہ ساری دنیا کی طاقت کو، دولت کو، نعمتوں کو دین کے اوپر قربان کرنا اپنے لیے آسان رکھو۔ یہ سب قوم کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ جذبہ ملے گا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو یاد کر کے، جی ان کی تاریخ پڑھ کر، ان کی داستان زندگی کو پڑھ کر ہمارے قلب کے اندر یہی ایمان تازہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ان حضرات نے اپنی جان آخری کے سپرد کی ہے، اور آج کی اس محرم کی 10ویں تاریخ میں اسی صداقت کا، سچائی کا، شجاعت کا، بہادری کا اور دین اسلام کا قائد ہونے کا سبب مجھے اور آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اور 1400 سال پہلے وہ واقعہ کربلا اسی کی دعوت دے رہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم اے سی میں بیٹھ کر، ہم گدوں پر بیٹھ کر، ہم موٹی موٹی بڑھیا میٹھی میٹھی باتیں کر کے، حلوے کھا کر، بریانی کھا کر یہ سوچیں کہ اسلام کی کوئی خدمت کر لیں گے، میرے بھائیوں یہ بڑی بھول ہے۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن آپ کو قربانیوں کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تمام شہداء کی یاد میں ہمیشہ تیار رہنا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے نفس سے لڑنا ہوگا، اپنے نفس کی خواہشات سے لڑنا ہوگا۔ تو آج کا سبق سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں بھی حسینی جذبہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی شہداء اسلام کا جذبہ نصیب فرما، ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا فرما۔ تو انشاءاللہ پھر یہ محرم، یہ اس کی 10ویں تاریخ ہمارے لیے یادگار ہوگی۔ اسی لیے آتا ہے ہر سال یہ کہ ہم ان تمام شہداء اسلام کی تاریخ کو یاد رکھ کر ہم بھی اپنے آپ کو اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ پیش کرنے والے بنے، حلال کھانا کھائیں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتے، اپنے کردار کو اچھا بنائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تمام وطن کے لیے وفادار رہیں، اور اپنے بھائیوں چاہے وہ وطنی ہو یا خونی، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ پھر ایمان کی تعلیمات کا نور آئے گا، اس نور ایمانی سے ہمیں دین کے اوپر قائم دائم رہنے کا حوصلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کربلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان سمیت جو حق کی سربلندی کے لیے جس مجاہدے سے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہوئے، اللہ ان کے اوپر کروڑوں سلام نازل فرمائے۔ جتنے بھی صحابہ کرام، جتنے بھی خلفاء راشدین، ازواج مطہرات، آل بیت اطہار، ہر دور میں اب تک یہ غزہ کے فلسطینی مسلمان بھی، آخر وہی تو جذبہ ہے ان کے اندر بھی، اس لیے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ کیا اس لیے کہ وہ فلسطین کے رہنے والے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی مسجد اقصی معراج رسول کی شہادت دینے والی جگہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہیں۔ اسی لیے دودھ پیتے بچوں کو، میری آپ کی ماں کو، بہنوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو اسی شہادت رسول اور شہادت حسین کے کردار کو زندہ کر کے لاکھوں لوگوں کو وہاں بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ غزہ کے مسلمین پر، مظلومین کے اوپر بھی اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش عطا فرمائے۔ تو بھائیو یہ ہے پیغام آج کا، جب سے جلوس پیغام نہیں ہوا کرتے، اصل اس کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ محرم کا مہینہ، یہ برکت کا مہینہ، احترام کا مہینہ، میں پھر عرض کر رہا ہوں عبادتوں کا مہینہ۔ اللہ جو تمہیں توفیق دے، غریبوں پر خرچ کر کے، اپنے بال بچوں پر خرچ کر کے
کر کے ان نیکیوں کو کر کے آپ ان تمام شہداء کربلا کی ارواح کو ثواب پہنچائے، قرآن پڑھ کے ثواب پہنچائے، تمام شہداء اسلام کی ارواح کو ثواب پہنچائے۔ اللہ پاک ہمیں شریعت سنت کے مطابق ایسے ہی کردار کے ساتھ زندگی اور موت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا جینا مرنا اپنی رضا کے مطابق ہم سب کو انجام دینے کی ہماری توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔